کے دور میں حقیقت اور حجاب کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ آج کے اس مادی مٹیریلسٹک دور میں عورت کو ایک پروڈکٹ یا ڈسپلے کی چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور ایسا صرف وہ خود نہیں کر رہی اپنے ساتھ، انفارچونیٹلی جو اس کے گھر کے ممبرس ہیں نا، جیسے اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کی اولاد، اس کے پیرنٹس، ہر رشتہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ لیکن بہت سی عورتیں اس بات کو لے کر مجبور ہو جاتی ہیں، وہ واقعی ڈسپلے کی جاتی ہیں اپنی فیملی کے تھرو، اور بہت سی ایسی ہیں جو فیملی کو چھوڑ کر خود اپنے آپ کو ڈسپلے کر دیتی ہیں۔ جہاں نظروں کی ہوس اور بے حیائی عام ہو چکی ہے، وہاں حجاب عورت کے لیے ایک محفوظ قلعہ، شیلڈ بن کر سامنے آتا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پر لوگ کہیں گے کہ ہمارے جو معاشرے میں کرائمز ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، پھر چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکیاں ہیں، بچیاں بچے ہیں، جو بھی ہیں، تو ان کا لباس تو ایسا نہیں ہوتا، انہوں نے تو مطلب حجاب وغیرہ تو ڈپینڈ نہیں کرتا وہاں پر۔ دیکھیں، وہ ایک الگ چیز آ جاتی ہے۔ اس ٹائم بات ہو رہی ہے حجاب کے اوپر کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کیسے سرور کرنا ہے، آپ کیسے اطمینان آپ کو ہوگا کہ آپ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں۔ آپ کی لائف میں کیا غلط ہونا ہے کیا نہیں، وہ نہ میں جانتی ہوں نہ آپ جانتے ہیں، وہ ہم میں سے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ کیا اچھا ہوگا کیا غلط ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں دماغ دیا ہے، اشرف المخلوقات ہیں ہم لوگ، تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سا راستہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، کون سا راستہ غلط ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 2 راستے ہوتے ہیں اور آپ کو چوائس کرنی ہوتا ہے بیچ میں سے، ان راستوں میں آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اب وہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا، لیکن کچھ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں آپ کے سامنے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ دوپٹہ لے کر باہر نکلے گی تو اسلام میں یہ اچھی علامت ہے نا کہ ایک عورت کے سر کے اوپر دوپٹہ ہے، اس نے اپنی چادر سے اپنے مطلب جسم کو کور کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ بغیر پردہ، جیسے آج کل لڑکیاں جینز، چھوٹے چھوٹے ٹاپس اور یہ بال کھول کے باہر نکل جانا، تو یہ صاف چیز نظر آ رہی ہے نا کہ یہ راستہ تو غلط ہے۔ تو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم جان بوجھ کے انجان بن رہے ہیں اور ہم مطلب اس کو کور نہیں کر رہے خود۔ اچھا، حجاب روک ٹوک نہیں ہے، حفاظت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حجاب عورت کی ترقی میں رکاوٹ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ جب ہمارے رب نے ہم پر ایک چیز فرض کر دی ہے تو وہ کیسے ہماری زندگی میں کسی بھی جگہ پر رکاوٹ ڈال سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ یہ ہم لوگ خود رکاوٹ ڈالتے ہیں، خود وجہ بنتے ہیں رکاوٹ کی۔ حالانکہ حجاب عورت کو اس کی کام اور اس کی عقل سے پہچان دیتا ہے، نہ کہ اس کے جسم سے۔ عزت اور وقار حجاب پہننے والی عورت دنیا کو یہ خاموش پیغام دیتی ہے کہ میری صورت اور جسم برعام و خاص کی نظر کے لیے نہیں ہے، میری عزت پہ میرے رب کا حکم غالب ہے۔ جب آپ پردہ کرتی ہیں تو آپ اس دور کی بے حیائی کی لہر کے خلاف ایک عملی مجاہدہ کر رہی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید سے حجاب کا صریح حکم۔ بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا قرآن میں پردے کا حکم ہے؟ جی ہاں، بالکل صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں حکم دیا ہے۔ پہلی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت 59۔ یہ میں ریفرنس کے لیے آیت دے رہی ہوں کیونکہ میں بھی تو آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں، میں بھی پڑھوں گی چیزوں کو تو ہی مجھے پتہ چلے گا۔
تو ہی میں اس کو آگے آپ تک پہنچاؤں گی. تو میں نے بھی یہ سرچ کی ہے، سرچ کر کے ڈھونڈا ہے، پڑھا ہے، سمجھ میں آیا ہے، پھر میں اس کو آگے پہنچا رہی ہوں. اچھا، اس آیت کا ترجمہ ہے: اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ اس سے قریب تر ہے کہ وہ پہچانی جائیں. شریف عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو انہیں ستایا نہ جائے. اچھا، یہاں پر ایک بات مجھے یاد آئی. میں نے آپ کو بتایا کہ میں سوشل میڈیا کم یوز کرتی ہوں. تو میں نے کچھ ٹائم پہلے کوئی شیئرنگ پوسٹ دیکھی تھی کسی کی، جو کسی ایکٹر، آئی ڈونٹ نو ہوز. تو بس ان کی پوسٹ تھی کہ یہ جو پردے کا حکم ہے نا، یہ نبی کی بیویوں کے لیے ہے، ان کی بیٹیوں کے لیے ہے. جبکہ اس آیت کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے خود بھی قرآن پاک میں، تو وہاں پہ صاف لکھا ہے کہ مسلمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. تو ہم مسلمان ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ مسلمان نہیں تھے، یا ان کے گھر میں جو عورتیں ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. آئی ڈونٹ نو، میں رائٹ ہی نہیں رکھتی کسی کو کچھ کہنے کا. لیکن جب آپ اتنی بڑی جگہ پر بیٹھ کر بات آگے پھیلاتے ہیں تو اسٹڈی کرنی چاہیے. پورا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اور آگے کیا بات سنی جائے گی. کیونکہ آج کل جو موبائلز ہیں نا، کیا اس کے علاوہ کوئی بھی گیجٹ ہے، ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس ہیں، اور وہ اپنے دماغ میں ان چیزوں کو بہت جلدی کور اپ کر لیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ غلط بات کو آگے مت پھیلائیں، ہماری جنریشن کو مزید خراب نہیں کریں. ہم لوگ پہلے ہی بہت غلطی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، اب ہم اس آیت کی جو تفسیر ہے نا اس کا پڑھتے ہیں. اس آیت کے لفظ میں کیا ہے، جلباب آیا ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے ایسی بڑی چادر جو سر سے لے کر پاؤں تک جسم کو ڈھانپ لے. اللہ تعالیٰ نے خود وجہ بیان فرمائی ہے کہ اس سے عورت کی پہچان ایک باحیا اور معزز خاتون کے طور پر ہوتی ہے. جب رب فرما رہا ہے تو ہم تو کچھ ہے ہی نہیں ہے نا اس کے سامنے. ہمارا تو ادھر بحث کرنا بنتا ہی نہیں ہے. جب اس نے قرآن میں فرما دیا صاف الفاظ میں، کوئی بات گھما پھرا کر نہیں، سیدھے الفاظ میں بات ہے کہ مسلمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں ہم. سورۃ نور کی آیت 31 ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں. اس کی تفسیر ہے، یہاں خمر کا لفظ ہے جو کہ خمار کی جمع ہے، یعنی وہ کپڑا جس سے سر اور گردن کو ڈھانپا جائے. اسلام نے عورت کو واضح طور پر اپنے سر، گردن اور سینے کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے. اب سنیں کہ سر، گردن اور سینہ، یہ جو آج کل لڑکیاں بغیر دوپٹوں کے، مطلب چلو سر پہ نہیں لیا، لیکن ان کا اگلا حصہ جسم کا جو کہ ایک خوبصورتی ہے عورت کی، جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں بنائی کہ آپ باہر نکل کر غیر مردوں کو دکھائیں. آپ اس کو ڈھانپ سکتی ہیں، آپ اس کو کیوں نہیں ڈھانپتی؟ مطلب آپ کے پاس ایسی کیا ریزن ہے اس کو نہ ڈھانپنے کی؟ میرے پاس اس چیز کا جواب ہی نہیں ہے. مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ لڑکیاں ایسا کیوں کر رہی ہیں. کوئی مجبوری اپنی سامنے رکھتا ہے نا تو سمجھ میں انسان چلو اس کی طرف جانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ ہاں شاید اس کو پرابلم ہو. لیکن یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، خدارا ان کو دیکھ کر بالکل بھی اٹریکٹ نہ ہو. یہ اللہ جانے یہ دوزخی ہیں یا جنتی ہیں، کہ میں نہیں جانتی، نہ آپ جانتے ہیں. لیکن جو کام وہ کر رہے ہیں نا
وہ جنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کاموں کی سزا ملتی ہے. شاید کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، اللہ ان کو معاف کر دے، لیکن ان کو معاف کرے گا، پر آپ جو جانتے بوجھتے کر دیں گے شاید آپ کو سزا مل جائے. تو میں یہی کہوں گی کہ میری جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ اس چیز کو سمجھیں کہ پردہ حجاب ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم نے ایک دن مرنا ہے، چاہے 20 سال، 30 سال، 60 سال یا 100 سال یا اس سے بھی زیادہ، جتنی عمر ہمارے رب نے ہماری لکھی ہے نا اتنی ہم نے گزارنی ہے اور ایک دن مر جانا ہے. اور جب ہم نے مرنا ہے نا تو ہمارے جسم پر ایسا کوئی لباس نہیں ہوگا جس کی چاہ میں آپ نے اپنا حجاب اتار دیا، کوئی خوشبو نہیں ہوگی جس کی چاہ میں آپ نے اپنا بدن جو ہے نا وہ ننگا کر دیا. سفید کپڑا ہوگا جو کہ سب کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ ارب پتی ہے، وہ کروڑ پتی ہے، وہ غریب ہے، وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، سب برابر ہوں گے، سب نے مٹی کے نیچے ہی دفن ہونا ہے. تو ان لوگوں کو مت دیکھیں، آپ اپنا اچھا راستہ اختیار کریں جو آپ کو اللہ سے ملائے. اچھا، اب ہم آتے ہیں، ایک حدیث ہے، صحیح احادیث مبارکہ کی دلائل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اور صحیح احادیث کی طرف جو حجاب کی فرضیت کو مزید واضح کرتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سنن ابی داؤد 4104 صحیح. ایک بار حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں، باریک کپڑے پہن کر آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے سوائے اس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا. سبق اس صحیح حدیث سے ثابت ہوا کہ بلوغت کے بعد پورا جسم ڈھانپنا واجب ہے. جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں نا تو اس کے بعد تو واجب ہو جاتا ہے. اب یہ مطلب سوچنا کہ بالغ سے پہلے آپ اپنی بچیوں کو کچھ بھی پہنا سکتے ہیں، نہیں. دیکھیں، آپ نے شروعات سے ہی شروع کرنا ہے تو آپ کی بچیاں اس طرف جائیں گی. اگر آپ شروعات سے ہی نہیں شروع کریں گی تو پھر بچیوں کے لیے بھی آگے جا کر پردے کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اچھا، حدیث میں تھا، اور باریک یا چست کپڑے جن سے جسم نظر آئے اسلام میں جائز نہیں ہیں. اور آپ خود دیکھیں کہ ہم لوگ آج کل کس طرح کا لباس پہن رہے ہیں، کتنا پتلا ہوتا ہے وہ لباس، ہمارے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں اندر سے. میں کہنا نہیں چاہتی لیکن آج کل کے لباس بہت باریک ہیں. میں خصوصی یہ جو برانڈس ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ کپڑا اس طرح کا بنائیں، اس کے رنگ، اس کے پرنٹس ایسے بنائیں کہ ایک عورت کا جسم اندر سے نظر نہ آئے. اتنی گرمی میں اب وہ ڈبل تو نہیں پہن سکتی. تو آپ کی برائے مہربانی ہے، آپ جو کپڑا بنا رہے ہیں وہ اتنا موٹا رکھیں کہ اندر سے جسم نہ نظر آئے، اس کے پرنٹس ایسے رکھیں، اس کو یہ پلین مت چھوڑیں پلیز. اچھا جی، ہم آتے ہیں حدیث سیکنڈ کی طرف. حیا اور ایمان کا تعلق، صحیح مسلم 35. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، شاخ ہے ایمان کی. اس کا جو سبق ہے، پردہ اور حجاب دراصل حیا کا ظاہری روپ ہے. جہاں حیا ہوگی وہاں پردہ خود بخود آ جائے گا. حیا بہت ضروری ہے ہم لوگوں میں. ہمیں حیا واقعی ختم ہو گئی ہے کیونکہ شرم آتی ہی نہیں ہے. ہم باپ کے سامنے بیٹھے ہیں، بھائی کے سامنے بیٹھے ہیں، شوہر ہے، ہم بھی پردیوں سے بیٹھ رہے ہیں.
مطلب ہمیں اپنے باپ بھائی سے بھی شرم نہیں آتی کہ چلو ان کے سامنے پردہ اس طرح سے ہمارے اوپر نہیں مسلط کیا گیا، لیکن انسان کے اندر حیا ہونی چاہیے نا کہ یہ باپ ہے، باپ آیا گھر میں، چلو سر پہ دوپٹہ لے لو، بھائی آیا چلو اپنے جسم کو کور کر لو، یہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ لیکن حیا ختم ہو گئی ہے، گھر والوں سے چھوڑو، ہم تو باہر والوں سے بھی نہیں کر رہے۔ حدیث 3 میں صحت تنبیہ صحیح مسلم 2128 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے اپنے دور میں نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ دیکھیں یہاں وہی بات آئی کہ باریک لباس یا چست لباس، اتنے ٹائٹ کپڑے کہ آپ کا باڈی پارٹ شو کرے کہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں پر ختم ہو رہا ہے، یا اتنا باریک کپڑا کہ آپ کی قمیض کے نیچے پہنی ہوئی چیز نظر آئے کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، وہ کس رنگ کی ہے۔ یہ اس لباس کی بات ہو رہی ہے۔ خود مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی۔ تو آج کل کی عورتیں خود بھی مائل ہو رہی ہیں اور ایسے کام کر رہی ہیں جس سے دوسرے لوگ بھی ان سے مائل ہوں۔ خود تو وہ غلط راستہ اختیار کر چکی ہیں، لیکن وہ ہم لوگوں کو بھی اس طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ کامیاب ہو رہی ہیں۔ آج کے دور میں وہ بہت کامیاب ہے۔ اس کے بعد ہم بات اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر بات اینڈ ہو نہیں سکتی، ہم جتنی بات کریں جتنی بحث کریں بہت ہے، لیکن بات بہت چھوٹی سی یہی ہے کہ حجاب پردہ بہت ضروری ہے۔ میری پیاری بہنوں، حجاب کوئی بوجھ یا پرانی سوچ نہیں ہے، حجاب تو آپ کا غرور اور آپ کی عزت ہے۔ دنیا کا فیشن روز بدلے گا لیکن اللہ کا حکم قیامت تک نہیں بدلے گا۔ لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر چھوڑ دیں، اللہ کی فکر کریں، سوچیں کہ جس دن ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا ہمارا لباس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اسوہ کے مطابق ہوگا؟ اگر آپ نے ابھی تک حجاب پردہ شروع نہیں کیا تو آج ہی نیت کریں، سچے دل سے نیت کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ تو وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ پہلا قدم تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن جب اللہ آپ کے لیے قدم بڑھائیں گے، وہ قدم بڑھتے جائیں گے، آپ کے بڑھتے جائیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے جائیں گے، تو اللہ آپ کے دل کو سکون اور عزت سے بھر دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور اسلام کا یہ خوبصورت پیغام پسند آیا ہو تو اسے دوسری بہنوں تک بھی ضرور شیئر کرنا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔